ہمارے شہر کی معزز شخصیت عاصم بخاری صاحب جنرل سیکرٹری دفاع علماء فیصل آباد تشریف فرما ہیں، ان کو ہم یہاں پر مجلس میں سیرت النبی کانفرنس میں آنے پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ فروقی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم محفل میں آنے پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بیداری کا ثبوت دیجئے، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں چند منٹ کی گفتگو کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں۔ محترم جناب زکریا قصوری صاحب کو چند منٹ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں۔ محترم جناب ابو بکر جمیل صاحب نائب ناظم مرکزیہ سٹی فیصل آباد کہ وہ آئیں، آپ سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ میرے انتہائی محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، جتنی دیر آپ یہاں تشریف رکھیں، سب سے پہلے یہ نیت اور ارادہ رکھیں کہ ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ سٹیج پر بیٹھنے والوں کا، نہ ہی آپ زمین پر بیٹھنے والوں کا۔ جب انسان کا ارادہ اور نیت ٹھیک ہوتی ہے نا، تو عمل بے شک تھوڑا ہو، اللہ اس کا اجر بہت عطا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے بیان کرنے والے سے سننے والا سبقت لے جائے، بیان کرنے والے سے سننے والا عمل میں آگے نکل جائے، تو اس لیے نیتوں کو خالص کر لیں۔ اور دوسری بات، جو بھی شخص یہاں پہ آ کر بیان کرے نا، الحمدللہ ہمارے سٹیج پر کوئی بندہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، ہر کوئی بات کرتا ہے یا اللہ کی بات کرتا ہے یا اللہ کے رسول امام الانبیاء کی بات کرتا ہے۔ تو بات کوئی بھی کر رہا ہو،
لہجہ کوئی بھی ہو، انداز کوئی بھی ہو، آپ نے دیکھنا یہ ہے بات کس کی ہو رہی ہے، کس ہستی کی بات ہو رہی ہے، اس ہستی کا احترام ہم کرنا ہے۔ اور صرف احترام نہیں کرنا بلکہ جو سننا ہے اس پر انشاءاللہ اسی وقت سے عمل شروع کر دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو بات آپ نے سننی ہے نا، اس پہ آج سے ہی عمل شروع کر دینا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ دنیا بھی کامیابی سے گزاریں گے، اللہ آخرت بھی کامیاب بنا دیں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سب ایک جیسے ہی ہیں ہم۔ عملوں سے نکھار ہوگا، عملوں سے فرق پڑے گا۔ کچھ عملوں کی وجہ سے آگے نکل جائیں گے، کچھ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا، اس کے عمل کم بھی ہوں، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور محبت کرنے کی برکت سے اسے بھی انہی کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما دیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ پیار ہے، نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے۔ اور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ آیت سنی نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم اگر اطاعت رسول کریں گے، کل قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ جنت میں بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو قیامت والے دن جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا فرما دے۔ آخری ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرنے والا ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا جو میں حدیث بیان کروں اس پر انشاءاللہ آپ نے عمل کرنا آج سے ہی شروع کر دینا ہے۔ ایک نا بالکل سادہ سا گاؤں کا رہنے والا اعرابی صحابی وہ پیارے پیغمبر کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ خیر کی باتیں سکھائیں، کوئی ایسی بات سکھائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے نجات مل جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی پڑھا کر سبحان اللہ، آپ بھی پڑھ لیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ پڑھا کر۔ صحابہ نا جو پیغمبر کی بات سنتے تھے اس پہ اسی وقت عمل شروع کر دیتے تھے۔ ہم تو سنتے بہت کچھ ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سننے کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس نے جلدی سے اپنی انگلیوں پہ یہ چاروں لفظ گنے، ان کو دہرایا، یاد کیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دور گیا نا تو رک کے سوچنے لگ گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ صحابہ کو کہنے لگے صحابہ دیکھو یہ سادہ سا بندہ سوچنے لگ گیا ہے، یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ اعرابی واپس مڑ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔
آگے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے مجھے 4 لفظ سکھائے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول یہ چاروں اللہ کے لیے ہیں، یہ تو اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمدیں ہیں، تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ اسے مجھے کیا ملے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا میرے صحابی، جب تو اپنی زبان سے کہے گا نا سبحان اللہ، فرمایا تیری زبان سے یہ لفظ نکلیں گے، میرا اللہ تجھ سے ہم کلام ہو جائے گا، تو اپنے رب سے ہم کلام ہوگا، اللہ خود تیرا جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے صدقتا، اور میرے بندے جو تو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، تیری اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جب تو کہے گا الحمدللہ، اللہ پھر جواب دیں گے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ تو کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا جواب دیں گے صدقتا، میرے بندے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ پھر تو کہے گا اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، صدقتا۔ یہ 4 لفظ کہنے کے بعد آقا فرماتے ہیں جب تو اللہ سے پھر یہ دعائیں مانگے گا نا، تو کہے گا اللہم اغفر لی، کیا معنی ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے، آپ بھی کہہ لیں یہ 4 لفظ پڑھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے، انشاءاللہ اللہ نے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے بعد جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، اللہ مجھے اپنی رحمتیں بھی عطا کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تجھے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے، اللہ تجھے اپنی رحمتیں عطا فرما دیں گے۔ آقا فرماتے اس کے بعد جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، آپ بھی پڑھ لیں اللہم ارزقنی، معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے رزق بھی عطا فرما دے، مجھے رزق عطا فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تیرے لیے رزق کا بندوبست بھی فرما دیں گے۔ تو ہر روز یہ 7 لفظ اپنی زبان سے ضرور ادا کیا کرے، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، رحمتیں بھی عطا کرے گا، میرا رب رزق کے بندوبست بھی فرما دے گا۔ تو آج کے بعد یہ روزانہ پڑھا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا ابوبکر جمیل صاحب